أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. صدق الله العظيم. الم تر الی ربک کیف مد الظل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا ہے، پھر جیسے جیسے سورج اگتا جاتا ہے ہم اس سائے کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. تو یہ سایہ جو ہے دائمی نہیں ہے، اسی طرح انسان بھی دائمی نہیں. سایہ جیسے سمٹتا جاتا ہے اسی طرح انسان نے بھی اللہ کے حضور سمٹ کر پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پلٹنا ہے. اور اسی طرح اس سے یہ بھی ایک لطیف اشارہ ہے کہ اس وقت جو جہالت کا سایہ عرب پر چھایا ہوا ہے یہ انشاءاللہ سمٹ جائے گا اور اسلام کا سایہ پھیلتا چلا جائے گا، بشرطے کہ ہم جو ہے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے. اس وقت چونکہ اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے، انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جس طرح سایہ دائمی نہیں ہے اسی طرح جہالت جو اس وقت چھائی ہوئی ہے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ختم کرے گا. جہالت کا سایہ ختم ہوگا اور اسلام کا سایہ بلند ہوگا. اللہ سے اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. اللہ ظلم کا یہ سایہ ختم کر کے انشاءاللہ اسلام کے سایہ کو غالب کر دے گا. اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.